اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ چینل میں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اس افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے چینل کا مقصد بتا دوں گا۔ اس کا نام ملا احمد جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر کے نامور اور مستند عالم دین تھے، ان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور اس کی مناسبت کچھ یوں ہے کہ جب ملا احمد جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو بر صغیر کے تمام مسلمان، تمام مکتب فکر اور فرقے کے مسلمان ان کو ایک مستند عالم دین تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی تقلید میں اپنا آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارا اسی مقصد اس چینل کا ہے کہ جس طرح ملا احمد جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرقہ وارانہ لیبل نہیں تھا، جیسے دہلی کی جامع مسجد میں جس طرح وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، دہلی کی جامع مسجد کا بھی کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھا، جیسے آج کل کی ہماری مسجدیں اور تمام مسلمانوں کے اوپر ایک فرقہ وارانہ لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ مسلمان فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ مسجد فلاں فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد اس زمانے میں کوئی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، تو اسی طرح آج بھی ہماری مساجد اور ہم کے مسلمان تمام فرقہ وارانہ ناموں سے آزاد ہو سکتے ہیں اگر ہم دوبارہ ملا احمد جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں۔ تو ہم اسی نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم برصغیر مسلمان جب تک صرف مسلمان تھے، حکمران تھے، جب سے مسلمان فرقہ وارانہ ناموں میں بڑھ گئے، غلام بن گئے۔ یہی حقیقت ہے کہ آج مسلمان جیسے بھی تھے اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ملا جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مستند عالمین تھے، مسلمان تھے، اس لیے ہم حکمران تھے، اور آج ہم فرقہ وارانہ ناموں میں بڑھ گئے تو ہم آج غلام۔ برصغیر میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تک تمام مسلمان حکمراں صرف مسلمان تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مسلمان حکمراں تباہ ہوتے چلے گئے۔ کیوں تباہ ہوتے چلے گئے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ ظاہر وہ فرقہ وارانہ ناموں بڑھ گئے، اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج ہم اس لیے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مختلف فرقے والے تو ہیں مگر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہوں گے جب ہم کہیں جائیں کوئی ہمیں مسلمان سمجھے، کسی فرقہ وارانہ لیبل سے نہ سمجھے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ملا احمد جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مستند عالم، برصغیر کے تمام مکتب فکر کے علماء کرام کے نزدیک مستند اور معتبر عالم دین ہیں۔ جب یہ معتبر عالم دین ہے، ان کی مشہور کتاب نور الانوار، اصول فقہ کی بہترین کتاب تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو ہم جب ان کی تقلید کرتے ہیں تو ہم ان کی مکمل تقلید کیوں نہیں کریں؟ فتاوی عالمگیری ایک مشہور کتاب جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کرام کی مدد سے ایک تحریر فرمائی تھی، مرتب فرمائی، تو اور اس کا کوئی فرقہ وارانہ لیبل نہیں تھا، تو ہم بھی ایک فرقہ وارانہ لیبل سے باہر آ سکتے۔ ملا جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ تمام فرقہ وارانہ ناموں سے پاک تھے۔ برصغیر کے مسلمان اگر ملا جیون کو ایک مستند دیدی شخصیت سمجھتے، ہم لوگ بھی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے فرقہ وارانہ ناموں سے پاک ہو کر دوبارہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح برصغیر کے حکمراں بن سکتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنا دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑ سکتے ہیں جہاں سے فرقہ سلسلہ ہمارا ختم ہوا تھا۔ برصغیر کی حکمرانی کا ایک مستند اور مضبوط حکمرانی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اگر ہم دوبارہ اسی طرح کے مسلمان بن جائیں جس میں ہمارا کوئی فرقہ وارانہ نام نہ ہو، اور یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین۔ اس آخری سلائڈ کے ساتھ ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں اس پہلے لیکچر کے اختتام پر۔ اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی تمام لیکچر ہمارے اسی بنیادوں پر ہوں گے کہ ہم اپنے آپ کو فرقہ وارانہ ناموں سے پاک کر کے ایک اچھے مسلمان بن جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو، اور یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں اور غور کریں کہ ملا احمد جیون امیٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا اعمال تھے، کیا معمولات تھے، سال بھر کس طرح ان کا عمل تھا، دہلی کی جامع مسجد میں کس طرح نماز پڑھایا کرتے تھے، جمعے کی نماز کیسے ہوتی تھی، وہ کس طرح ان کے وہاں پہ سلسلہ ہوتا تھا، دین کے احکام کس طریقے سے منعقد کیے جاتے تھے۔ انشاءاللہ ضرور ہم اس کو اگلے لیکچر میں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔